آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جی صحت کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ راٹھور. ناظرین، گزشتہ 2 سالوں سے ہم سب ایک عالمی وبا سے گزر رہے ہیں جس کے سنگین نتائج سامنے آئے. چند ماہ پہلے بیجنگ میں چینی سائنٹسٹ نے ایک اور عالمی وبا کے لیے خبردار کر دیا. چینی ماہرین کا کہنا تھا کہ خطرناک برڈ فلو اگلی عالمی وبا بن سکتا ہے. ریسرچ کے مطابق روس کے ایک پولٹری فارم میں 5 ورکرز میں H5N8 وائرس کی تصدیق ہوئی تھی، اور جب اسے ڈائگنوز کر لیا گیا تو یہ واقعہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو دسمبر 2020 میں پیش آیا، جس کے بعد WHO کو اس کی اطلاع فیبروری 2021 میں دے دی گئی تھی. یہ خبر جو ہے وہ اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ یہ پہلا برڈ فلو وائرس ہے جس میں انسانوں سے متاثر ہونے کے کیسز بھی موجود ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر وسیم جمالوی اور ان کے ہمراہ ہیں مہتاب چاندی والا. دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے رخ کریں گے مہتاب صاحب کا. مہتاب صاحب بتائیے گا، جس برڈ فلو کا ہم ذکر کر رہے ہیں H5N8 وائرس اگلی عالمی وبا بن سکتا ہے کیا؟ برڈ فلو آ رہا ہے اور آتا رہتا ہے. یہ ایک بیماری ہے. اس کی جو وجوہات ہیں، جو میری اپنی انفارمیشن کے مطابق ہیں، وہ یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے، جو مرغی کا جو چوزا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بچہ، اس کو 20 دن کے اندر 8 سے 9 ویکسینیشن کر دیتے ہیں. اچھا، وہ ویکسینیشن جو ہوتی ہیں اس کی جو ریئیکٹ ہوتے ہیں، ان ریئیکٹ کی وجہ سے جو ہے یہ وائرل آتے ہیں. اور ایک وائرل ایسا ہے جو رانی کھیت کے نام سے ہے، جو ہر سال آتا ہے، موسمی اس کے اندر وہ آتا ہے، ڈیلی آتا ہے. لیکن اس کے جو ہم انجیکٹ کر رہے ہیں اور جو ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں، اس کے جو اثرات آتے ہیں وہ جلدی تیار کرنے کے لیے جلدی تیار کرنے کے خاص ایک انجیکشن آتا ہے جو ویکسینیشن ہوتی ہے، جس کے اندر مرغی جو ہے وہ جو چکن کہتے ہیں جسے 5 مہینے میں تیار ہونا چاہیے، وہ 6 ہفتوں میں تیار ہو جاتی ہے. مطلب اتنی جلدی تیار ہو جاتی ہے اور وہ انڈائریکٹ ریئیکٹ کرتی ہے. اب اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سلو پوائزن، ظاہر ہے مرغی کے اندر گوشت میں جائے گا، گوشت کے بعد ہم نے گوشت کھانا ہے اس کو، تو ہمارے اندر آج نہیں 2 سال بعد اس کے اثرات آتے ہیں. جینیاتی اثرات جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک جو ہوتا ہے ایک مطلب ایک ریئیکشن کے اندر جو ہے ایک ریئیکشن ہوتا ہے، جس ریئیکشن میں نیا وائرل بنتا ہے. تو وائرل ضروری نہیں ہے کہ مرغی کے اندر اس ٹائم موجود ہو سکتا ہے وہ گوشت ہم کھا لیں اس کے بعد وہ ریئیکٹ ہو جائے. تو اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ رشیا کے اندر جو ہے وہ ایک فارم، جو پولٹری فارم ہے جس کے اندر 5 جو ہیں جو وہاں کے ورکر ہیں وہ اس کو افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن وہ جو چائنیز جو سائنٹسٹ ہیں، جو شی اور ایفگاؤ میرے خیال میں نام ہے ان کا، جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا خدشہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو مین 5 وائرلز ہیں جس کے اندر H5N8 جو ہے وہ خطرناک ہے، جس کی جو ہے وہ سامنے انہوں نے آئی ہے اور WHO کو اس کی ستمبر 2020 کے اندر ان کو اطلاع بھی کی. پھر دسمبر میں یہ ڈائگنوز ہو چکا تھا اور فیبروری 2021 میں یعنی کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے ان کو بتا دی. اب WHO کی جو رپورٹ آتی ہے اس کے اوپر کیا اقدامات کرتے ہیں، اس کے اندر کیا ان کو سجیشن دیتے ہیں. لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اگلی عالمی وبا بن سکتی ہے. مہتاب صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو ہمارا جو برائلل کے اوپر اور جو چکن کے اوپر جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں اور جتنا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہ کھائیں، اور انٹرنیشنلی اور WHO کی بھی کچھ رپورٹس ہیں جس کے اندر کہتے ہیں کہ جی کہ چکن کو نہ کھائیں. ٹھیک ہے جی. چکن اصل میں دنیا کے اندر 90% لوگ چکن کھاتے ہیں. 90% لوگ، بہت 10% ہوں گے کسی وجہ سے نہیں کھاتے ہیں. اس کو ضروری ہے، لیکن ہم اس کا یہ نہیں چکن کھانا چھوڑ دیں. اس کی ویکسینیشن جو ہے اس کا طریقہ کار، جو ویکسینیشن بن رہی ہیں وہ اصلی ہیں، جعلی ہیں. حکومت کا کام ہے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی کرے. یہ تو حکومت کا کام ہے. حکومت کو چاہیے اس کے اندر باقاعدہ، جس طرح فارما کمپنیز کے اندر ایک جو ہے وہ ٹارگٹس اور ہوتے ہیں اس طرح ہیں، اور اس طرح فارمولیشن ہوتی ہے، تو جو میڈیسنس ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھے. اور کیا کہتے ہیں، جو پولٹری فارم ہے، پولٹری فارم کے اندر ایک کرائیٹیریا بنائے، اس طرح ہونا چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو ایک لائسنس دیا جائے. وہ لائسنس جس کے پاس ہو وہ اس کرائیٹیریا کے اوپر پوری طرح اترتا ہو. چیک اینڈ بیلنس کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں آنا. جس طرح ہمارے یہاں گائے کا اور بکرے کا گوشت ہے وہ ایک چیک ہو کے آتا ہے، تو اسی طرح مرغی کا گوشت بھی چیک ہو کے آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر وسیم کے جانب جاؤں گے. ڈاکٹر وسیم، برڈ فلو وائرس کی تشخیص پہلی بار کب ہوئی تھی اور اس کی ہسٹری کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک وبا آئی تھی جو کہ اسی سے ریلیٹڈ تھی، برڈ فلو سے ریلیٹڈ تھی. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہاں بلانے کا اور اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے. جی ایکچولی ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ یہ وائرس کیا ہے.
وائرس کیا ہے. وائرس کیا ہے. بالکل یہ تو جب سے کورونا آیا ہے ایوری بڈی نوز کہ وائرس ایک ایسا جراثیم ہے جس کا کہ علاج ممکن نہیں ہے اور یہ اپنے وقت کے ساتھ جاتا ہے اور اس پہ بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں انفلوئنزا وائرس. ایکچولی یہ انفلوئنزا وائرس ہے. انفلوئنزا وائرس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جس کا نام ہے A, B, C اور D. ٹھیک ہے. ڈی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. سی بہت معمولی سے سمٹمز دیتا ہے, اس لیے ان دونوں کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے اے اور بی. جی. اے اور بی میں بیسیکلی بہت ساری ورائٹیز ہیں. اوکے. اب ہم سب سے زیادہ کامن ہے وہ اے ہے. اے ایسا وائرس ہے ایچ انفلوئنزا ٹائپ اے جو کہ انسانوں میں اور جانوروں میں دونوں میں ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی مہتاب صاحب نے بتایا کہ H5N8 کا ذکر کیا. یہ ایچ اور این کیا چیز ہے. ہم نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ کورونا وائرس کے اوپر ایک آؤٹر لیئر ہوتی ہے پروٹین کی جو کہ بالکل تاج کی شکل کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو کورونا کہتے ہیں. کورونا کا نام دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح کی اس وائرس کے اوپر بھی ایک پروٹین کی لیئر ہوتی ہے جس میں 2 طرح کے پروٹین ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہیمگلوٹینین اور ایک ہوتا ہے نیورو امائنوڈیز. اوکے. ہیمگلوٹینین کی 18 سب ٹائپس ہوتی ہیں. 18. جی. اور نیورو امائنوڈیز کی 11 سب ٹائپس ہوتی ہیں. تو اس میں سے کوئی بھی سب ٹائپ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے. جیسے اس میں کامنس جو ہے جو انسانوں میں ہوتا ہے وہ H1N1 ہے کہ H کا بھی پہلا اور N کا بھی پہلا. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ ڈفرینٹ ہیں. 1878 میں فرسٹ ٹائم برڈ فلو کو پک کیا گیا تھا کہ جب اس کو آئسولیٹ کیا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا آرگن ہے, ایسا جراثیم ہے جو جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور اس کے انسانوں میں بھی آنے کے چانسز ہیں. اچھا, چانسز تھے تو کیا اس زمانے میں جب ہم ہسٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کیا انسانوں میں بھی پھر اس کو ڈائیگنوز کر لیا گیا تھا؟ نہیں, اس زمانے میں اس وقت تک تو نہیں ہوا تھا یہ ڈائیگنوز. H5N8 کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے جو دوسرے ویریئنٹس ہیں جیسے H1N1 ہے وہ انسانوں میں بہت کامن ہے اور بھی بہت سارے آرگنزم ہیں جو کہ جیسے اب اس کی جو ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں. جو ایشین ورائٹی ہے جو کہ برڈ فلو کی, برڈ فلو فرسٹ ٹائم ڈائیگنوز ہوا تھا آئرلینڈ میں 1983 میں. 1983 میں آئرلینڈ میں ڈائیگنوز ہوا تھا اور وہاں اس کو پک کیا گیا تھا کہ یہ برڈ فلو جس کو ایوین فلو بھی کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کو جو ہے وہاں ہوا تھا اور اس کی بہت ساری ورائٹیز ہیں. اس میں H7N1 اور H5N1 جو ہے یہ ایشین ویریئنٹ ہے. ایشین ویریئنٹ ہے لیکن اس کے دنیا بھر میں ڈفرینٹ ہیں. تقریباً 1997 میں یہ ہانگ کانگ میں بھی ایک دفعہ اس کا آیا تھا جو کہ H5N8 کے حوالے سے تھا اور وہاں پہ اس کو پک کیا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. 2009 میں H1N1 کی آپ کے لیے یہ ہے کہ H1N1 ایچ انفلوئنزا ٹائپ اے کا جو ہے ایک پینڈیمک ہوا تھا جو 2009 میں ہوا تھا اور یہ پوری دنیا میں پھیلا تھا اور اس کا, لیکن چونکہ اس سے اتنی ڈیتھس نہیں تھیں تو اس لیے اس کو بہت زیادہ نہیں ہوا. یہ اس کی جو پریزنٹیشن ہم ڈسکس کر لیں گے آگے. تو اس لیے اس پہ جو ہے پھر اس میں انسانوں پہ اس کی ویکسین بنائی گئی اور انسانوں میں اس کی ویکسین اب ہر سال سردیوں کے موسم سے پہلے سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر میں ان لوگوں کو جن کو کہ ریسپائرٹری ایشوز ہوتے ہیں ان کو اس کی ویکسین ایئرلی دی جاتی ہے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہ سکے. بالکل ٹھیک ہے. اب جہاں تک ہم آتے ہیں H5N8 کا جو کہ جیسا کہ مہتاب صاحب نے ذکر کیا کہ H5N8 وہ ویریئنٹ ہے جس کو کہ پچھلے دنوں رشیا میں پک کیا گیا ایسا ہی ہے اور اس کے جو کچھ ایسے تھے جو کہ انسانوں میں بھی ہوا. اس طرح کا دیکھا گیا کہ بہت سے ایسے وائرس ہوتے ہیں لائک کورونا وائرس جو کہ پہلے جانوروں سے تھا اور اس کے بعد اس کو شفٹ ہوا انسانوں کی طرف آیا اور پھر بہت زیادہ پرابلم ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو کیسز جب وہاں سے پک ہوئے ہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ وائرس اس میں بھی لگ سکتا ہے. تو اس لیے اس کی حفاظت کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جیسا پہلے میں صاحب نے بتایا کہ جی گوشت کا حساب کیا جائے جو بھی دیکھا جائے, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کہ یہ ریسپائرٹری سمٹم دیتا ہے یعنی کہ یہ ایئر بورن. اچھا ڈاکٹر وسیم, اس کے سمٹمز کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو H5N8 وائرس ہے تو اس کے سمٹمز بھی کیا کورونا سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, یعنی اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. مہتاب صاحب کی جانب جاؤں گے. مہتاب صاحب, ہم بات کر لیتے ہیں چکن کے حوالے سے. تو چکن کے زیادہ استعمال کی جب بات ہوتی ہے تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس سے اوائڈ کیا جائے اور کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے جو ہیں وہ چکن فیٹ سے جوڑے جاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, ابھی آپ کی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے تو اس کے اندر اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں نا. اچھا, اس کے اندر جو میری اپنی ریسرچ ہے اس میں تھوڑا سا ہلکا سا بخار آتا ہے اس کے اندر. جو وہاں پہ رشیا کے اندر جو ورکرز تھے ان کو دیکھا گیا تو ان کو ہلکا سا بخار کی کیفیت تھی. تو ایک
مطلب ایک ایسا سمٹمس ہے جو ڈینجرس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہلکا پھلکا بخار بھی، لیکن آیا اس وائرل کی وجہ سے، اس کا مطلب ہے اس وائرل کی حقیقت ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دوسری چیز، اب جو برائلل جو مرغیاں ہم جو پال رہے ہیں پولٹری فارمز کے اندر، جو بھی ہو رہا ہے اس کے اندر فیڈ کا ایک بہت بڑا تعلق ہے جی، ویکسینیشن کا بہت بڑا تعلق ہے جی۔ دیکھیں جی، اب ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک تو میڈیسن جو ہیں وہ بہت زیادہ جعلی، خصوصاً جو ہے یہ جو یہ چکنز کے حوالے سے یا پھر بکرے یا گائے کے گوشت اس کے حوالے سے، اور جو برڈس ہیں ان کے حوالے سے جو ویکسینیشن آ رہی ہیں اس کے اندر میرے مطابق اس کے اندر 50% اوریجنل ہوتی ہیں اور 50% جعلی ہوتی ہیں۔ اچھا ہمارا جو پولٹری فارم جو چلا رہے ہیں، جو لوگ پولٹری فارمنگ کر رہے ہیں، ان کو اتنی اویرنیس میرے خیال میں میڈیسنز کے بارے میں نہیں ہوتی۔ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنا جو بھی میڈیسنز کا جو ہول سیلر ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے لے لیتے ہیں، یا اس کے اوپر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چکن فیڈ کے اوپر جو تانے بانے جو جوڑے جاتے ہیں کہ آپ چکن کو اوائڈ کریں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہماری صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ پھر مزید بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے H5N8 وائرس کے حوالے سے۔ ڈاکٹر وسیم، H5N8 وائرس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ وائرس انسانوں سے انسانوں تک منتقل ہو جاتا ہے اور پھیلنے کا خطرہ بھی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک انفلوئنزا وائرس کی بات ہے، جس کا جو ٹائپ اے ہے، جیسا ابھی ہم نے پچھلی دفعہ ابھی ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں، جس میں ایک H5N8 بھی ہے جی۔ تو انفلوئنزا وائرس کی جو پریزنٹیشن ہے، ایکچولی جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ ایئر بورن ڈیزیز ہے، اور یہ عموماً جو ہے یہ ریسپائرٹی سمٹمس پہ افیکٹ کرتی ہے، جو اپر ریسپائرٹی اور پھر ساتھ میں لوور ریسپائرٹی۔ ایون جو جراثیم یہ آتے ہیں جانوروں میں، جو ایوین فلو ہے ان کے اندر بھی یہ ریسپائرٹی سمٹم سسٹم پہ ہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد سیویئر ہائپوکسیمیا ہوتا ہے، یعنی آکسیجن کی شدید کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو یہ جانور ہیں ان کا چہرہ جو ان کے اوپر سر کے اوپر تاج ہوتا ہے اور نیچے کے حصے میں جو چیز ہوتی ہے وہ بالکل پرپلش یا بلیکش ڈارک ریڈ اور پرپلش ہو جاتی ہے، کیونکہ آکسیجن کی شدید کمی ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ منٹ سے لے کے اور گھنٹوں کے اندر اندر ان کی جو ہے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، ان جانوروں کی یہ جو مرغیوں میں جو آتا ہے، مرغیوں میں یہ ہوتا ہے۔ انسانوں میں جو دیکھا گیا ہے وہ یہ کہ سمٹمز تو اسی طرح شروع ہوتے ہیں، جو اپر ریسپائرٹری ٹریکٹ سمٹم ہیں، جس میں کہ جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے مہتا صاحب نے بتایا کہ بخار ہوتا ہے، بالکل بخار ہوتا ہے، ہلکا بھی ہو سکتا ہے اور تیز بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار۔ اس کے علاوہ دو اور سسٹم ہیں جو اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، جس میں کہ ایک GIT سسٹم ہے، جس میں کہ متلی کا ہونا، الٹی ہونا، موشن کا آنا۔ کہیں نہ کہیں یہ سمٹمز جو ہیں یہ کرونا سے ریلیٹڈ ہیں ڈاکٹر وسیم؟ ڈیفینیٹلی، بالکل، یہ دونوں سمٹم بالکل بہت زیادہ کوریلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی وائرل جو ہے وہ ریسپائرٹری سسٹم سے شروع ہوتا ہے، جس میں کہ بخار ہونا، تیز یا ہلکا، فلو، کف، ڈیفینیٹلی بالکل یہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی GIT انوالو ہو سکتا ہے، جس میں کہ ڈائریا وغیرہ ہونا ہوتا ہے، شروع میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور سم ٹائم یہ تھوڑا سا ذہن پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، جس میں جو ہے انسان کو جو ہے مدہوشی بھی ہو سکتی ہے اگر یہ سیویئر کنڈیشن میں آ جائے۔ تو یہی سیم پریزنٹیشن جو ہے یہ کورونا کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مہتاب صاحب، کورونا کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے بعد ہم نے دیکھا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، اور اب اسٹوڈنٹس کو ایگزامس کی تیاری کرنی ہے، اور اسٹوڈنٹس کا احتجاج بھی جاری ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ #کینسل دا بورڈ ایگزام جو ہے وہ بہت ٹرینڈ کر رہا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آن لائن اسٹڈیز اتنی افیکٹو نہیں رہی ہمارے لیے، ہم اتنے کم ٹائم میں سلیبس کو کور نہیں کر پائیں گے، بورڈ ایگزامس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جو آن لائن سسٹم ہے، اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ آن لائن سسٹم جو ہے تعلیم کے لیے میرے خیال میں سوٹیبل نہیں تھا، یہ ٹھیک ہے نا، پہلے بھی اس کی بات ہوئی تھی، کیونکہ ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ اور یہ فیسلٹیز نہیں ہیں۔ جن بچوں کے پاس تھیں وہ تو اپنی تیاری کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، شاید کر لیں، وہ بھی اس پہ راضی نہیں ہیں،
لیکن جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھے اور ایسی فیسلٹیز نہیں تھی وہ کیا کریں گے؟ جی ٹھیک ہے نا. اس کو پروٹیکٹ جس طرح ابھی کر رہے ہیں بچے, کل بھی اسلام آباد کے اندر پنڈی میں اور گوجرا کے اندر کچھ پروٹیکٹ کیا ہے انہوں نے, تو ان کا پروٹیکٹ کرنا بالکل صحیح ہے, کیونکہ جب پورے سال کے اندر 3 مہینے تعلیمی ادارے کھلیں گے تو اس کے اندر بچہ کیا پڑھے گا؟ جی جبکہ 10 مہینے تک بچہ جب اسکول میں مسلسل آتا جاتا ہے تو اس کو ماحول ملتا ہے, اس کے اندر اس کی اسٹڈی ہوتی ہے, ٹیچر سے آمنا سامنا ہوتا ہے, تو کچھ نہ کچھ اس کے کوشچن ہوتے ہیں جو ٹیچر سے اپنا جو ہے وہ کوارڈینیشن کر کے اس کو سمجھ لیتا ہے. اب جو ہمارے جو سسٹم جو آن لائن سسٹم ہے اس میں ٹیچر تو اپنی بورڈز کے اوپر جو کوشچن ہوتی ہیں وہ لکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اس کو سالو کر لیں, اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں. اچھا, زیادہ برڈن پہ ٹیوشن ٹیچرز پہ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ اسکولس کی جانب سے, ٹیچر کی جانب سے آن لائن ہوم ورکس دے دیے جاتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے اتنے دنوں میں, تو پھر ٹیوشن ٹیچرز پہ بھی تو برڈن آ جاتا ہے نا مہتاب صاحب. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں ٹیوشنز جو ہے بچوں کا اس ٹائم جو مائنڈ بن گیا پڑھائی سے بالکل الگ ہو چکے بچے نا, 1 سال 2 سال. اب بچے اسی انتظار میں ہیں جب یہ کرونا یہاں سے جائے گا تو ہم اپنی جو کنٹینیوشن کے اندر اسکول جاتے تھے اور پھر دوبارہ شروع کریں گے. اس دوران میں گورنمنٹ جو ہے جو بھی جو ہمارا وزارت تعلیم ہے اس نے اعلان کر دیا کہ جی اس ٹائم ہوں گے. اب بچوں کا ایک مائنڈ بنتا ہے کہ جی آپ فروری میں کر رہے ہیں, پھر مائنڈ بنتا ہے جی آپ جو ہیں اس کو جو ہے مئی کے اندر لے جائیں گے, پھر مائنڈ بنا دیا اس کے اندر جون. بچے ڈسٹرب ہو گئے, بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ جون کے اندر 23 جون کو ہوگا نہیں ہوگا. جس طرح اسکول کا ایک کنٹینیوشن کے اندر نہیں کھولا گیا اور اسکول کو کبھی 15 دن کے لیے آگے کر دیا, پھر 15 دن کے, بچوں کو مائنڈ نہیں بن رہا. اور سندھ میں تو یہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کہ آج تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں, سنا یہ تھا ہم نے کہ مئی میں کھل رہے ہیں, اور اب 6 جون تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے سندھ میں. جی ہاں بالکل صحیح ہے. ابھی 31 کو شاید انہوں نے کہا ہے 31 مئی کو کچھ تعلیمی ادارے کھول دیں گے, 12ویں کے شاید کالجز وغیرہ کھول رہے ہیں, لیکن 23 جون کو جس طرح انہوں نے اعلان کیا مطلب ایک طریقہ کار سے کہ جی اس طرح 12ویں کے 11ویں 10ویں کے اور اس کے بعد وہ ڈیوریشن کے اندر بچوں کی جو ہے ایگزام ہوں گے. لیکن بچے جو ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایگزام دیں. بچوں کو کم از کم 3 مہینے اسکول کے اندر کنٹینیوشن سے جب جائیں گے ان کے ذہنوں میں کوشچنس ہوتے ہیں, اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. بہت سارے بچے عام کوشچن تو والدین سے پوچھ لیتے ہیں, والدین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا بتائیں. اچھا ہر بچہ جو ہے ٹیوشن نہیں کر سکتا نا, ہر اس کو اسکول جانا ہے. اور دوسرا یہ والدین کے اوپر جو ایک لوڈ پڑا ہوا ہے کہ جی فیسز کا, ٹھیک ہے نا, فیسز کا ایک لوڈ ہے, بہت بڑا لوڈ ہے کہ جی اسکول جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اپنی فیس جو ہے اس کے. میں تب فیسز کے اوپر بھی مجھے آپ سے ایک ڈیٹیل میں ہم نے بات کرنی تھی, کیونکہ ہمیں کافی کالز بھی آئے, لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ بھی کیا جس پہ فیسز کے اوپر بات کی گئی. اس کے اوپر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. وسیم صاحب, کورونا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا صورتحال تسلی بخش ہے؟ کوارنٹائن سینٹرز کی کیا صورتحال ہے؟ ہاسپٹلز میں بیڈز موجود ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک کورونا کی صورتحال, ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ اب تک دنیا بھر میں تقریباً مور دین 170 ملین کیسز ہو چکے ہیں جی, اور اس میں سے مور دین 3.5 ملین ڈیتھس ہو چکی ہیں آل اوور دا ورلڈ. یہ اب تک کی جو موجودہ سچویشن ہے. اور باقی علاقے کا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اس میں 27.7 ملین کیسز ہو چکے ہیں, جس میں سے 3.5 لاکھ ڈیتھس ہیں. جی, فارچونیٹلی بہت اچھی چیز یہ ہے کہ اب تک پچھلے 1.25 سال میں جب سے کورونا پاکستان میں آیا ہے جی, تقریباً 0.9 to 1 ملین تک کیسز ہمارے یہاں رپورٹ ہوئے ہیں, اور اس میں سے صرف تقریباً 20,000 اور اس کے اراؤنڈ جو ہے ہمارے یہاں مورٹیلیٹی ہے. جی, اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو پورے پاکستان میں جو زیادہ کیسز ہیں اس وقت, سب سے زیادہ کیسز تو وہ خیر پنجاب میں ڈائگنوز ہوئے ہیں جو تقریباً 3.5 لاکھ سے زیادہ ہیں. جی, لیکن سندھ بھی پچھلے دنوں کافی آگے تھا اور 3.25 لاکھ تک کیسز جو ہیں اراؤنڈ ہمارے یہاں بھی رپورٹ ہیں. اب پنجاب میں تو کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پرسوں تک جو کیسز تھے ہمارے پاس موصول ہوئی تھی اس میں تقریباً 550 600 700 کے کیسز پنجاب میں رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن سندھ میں کیسز ابھی بھی زیادہ ہیں اور تقریباً 1200 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جی, ٹوٹل کیسز کی اگر ہم شرح دیکھیں تو یہ تقریباً 4.42% آ گئی ہے, جو کہ بہت اچھی فگر ہے. جی, اور اسی سے اگر ہم مورٹیلیٹی بھی دیکھیں تو جناب سب سے زیادہ جو مورٹیلیٹی ہے وہ کے پی کے میں ہے, ان کا 3.1% ریشو ہے, ڈیتھ ریشو ہے. اس کے بعد جو ریشو ہے وہ پھر پنجاب کا ہے جو 2.9 ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ سندھ میں جو ہے یہ اراؤنڈ لیس دین 2% ہے, 1.9 اور 2% کے بیچ میں ہے. یہ صورتحال اگر ہم یہ کہیں کہ تسلی بخش ہے تو غلط نہیں ہوگا. بالکل. ایکچولی دیکھیں اس میں
گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے بہت زیادہ دونوں حوالوں سے کہ بیڈس کی اویلیبلٹی بھی ہے ان کی ساری جو ان کے ساتھ جو بیڈ صرف بیڈس ہونا ضروری نہیں ہوتا, بیڈس کے ساتھ اسٹاف ہونا ضروری ہے, دوائیاں ڈفرینٹ دوائیاں, یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. جی ناظرین, تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی بات کریں گے آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب بات کر لیتے ہیں تعلیمی اداروں کے حوالے سے. کہنے کو تو اسکولز بند ہیں لیکن فیسز میں کوئی کمی نہیں کی گئی, فیسز اسی طریقے سے لی جا رہی ہیں پرائیویٹ اسکول کی جانب سے. مہتاب صاحب کی جانب جاؤں گی. مہتاب صاحب, ماہانہ بنیادوں پہ فیسز لی جا رہی ہیں, صرف فیسز ہی نہیں, ایگزامینیشن کی فیس الگ سے لی جا رہی ہے, اینول فیس الگ سے لی جا رہی ہے, جبکہ بچے جو ہیں وہ گھر میں آن لائن اسٹڈیز کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن کی مسلسل جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے اب وائٹ کالر جو ہے وائٹ کالر رہا نہیں. ٹھیک ہے جی. اب اسکولس کے اندر جو ہے جو مسلسل جو پہلے دو سال 3 سال پہلے جو فیسز لی جا رہی تھیں کووڈ سے پہلے وہی فیسز اسی سسٹم کے اوپر اینول چارجز ہوئے, دوسرے چارج ہوئے, ایگزامینیشن چارجز ہوئے, تمام چارجز جو ہیں ایکٹیویٹیز کے بھی چارجز لیے جا رہے ہیں, جبکہ ایکٹیویٹیز ہو نہیں رہی ہیں اسکولز میں. ایکٹیویٹیز کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اپنی فیسیں مسلسل لیے جا رہے ہیں. والدین کو پریشر دیے جا رہے ہیں کہ جی میسیجز دوسری معاملات کے اوپر, اور جو جہاں سے فیس ان کو پرابلم ہے وہاں پہ آن لائن کلاسز بھی نہیں ہو رہی ان کی. جی. ایک یہ ہے کہ جو بچے کی فیس پراپر آ رہی ہے وہاں آن لائن سسٹم ہے, جن کی نہیں آ رہی وہاں آن لائن سسٹم نہیں ہے. اچھا, اس کے اندر یہ ہے کہ تقریباً سمجھ لیں 40-45% بچے ایسے ہیں جن کے پاس آن لائن فیسلٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو اسکول والوں کو اس سے کوئی مقصد نہیں ہے, وہ اپنی جو ایک سسٹم ہے اس سسٹم پہ جو انہوں نے ٹائم دیا اس ٹائم کے اوپر وہ اپنی آن لائن کلاسز کر دیتے ہیں, چاہے وہ گھر کے اندر بچہ موجود ہو یا اس کو کوئی پڑھانے والا ہو. ایک 8 سال 9 سال کا بچہ جو ہے آن لائن کلاسز میرے خیال کے اندر اس کے لیے فیزیبل نہیں ہے, نہ ہی وہ اس کو سمجھے گا. اچھا, کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز کا سسٹم یہ ہے کہ آپ کا جو ایررز ہوتے ہیں انٹرنیٹس ایررز ہوتے ہیں, اس کے اندر بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے. تو بچوں کو اس کے اندر آن لائن کلاسز کے اندر جو ہے صرف آپ اس کو کوشچن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کوشچن کا آنسر انہیں کون دے گا؟ مسلسل جب اسکول جائیں گے تو اس کا آنسر بھی پتہ چلتا ہے. بہت سارے بچے ایک دفعہ میں سمجھ جاتے ہیں, بہت سارے بچوں کو خصوصی جو ہے توجہ دینی پڑتی ہے. تو اسکول والے جو ہے اپنی صرف ان کو فیسوں سے مطلب ہے کہ جی وہ ہمارے پاس فیسیں کیسے آئیں, انہوں نے کوئی اس کے اندر کنٹریبیوشن نہیں کیا. جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر, حالانکہ اسکول والوں کو چاہیے کہ اگر اسکول بند ہیں ان کی فیسز عادی کر دی جائیں اور ریلیف دیا جائے تمام کیا کہتے ہیں والدین کو اس کے اندر کہ جی جب آپ کا معاملات صحیح ہو جائیں تو اس کے اندر آپ فیسز جمع کرا دیں, اور جو اس کا ڈیوریشن ہے جو ڈیوریشن جا چکا اس کے اندر بھی فیس کو اور مہتاب صاحب ایک میسج آ جاتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے آپ نے فیس پے نہیں کیے تو فیس پے کر لیجئے. جی, یہ میسج تو مسلسل جو ان کا ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے ان کا لیٹ فیس کا, اس کے اوپر باقاعدہ میسج ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر لیٹ فیس کے ساتھ لے رہے ہیں پیسے. جی, یعنی کہ لیٹ فیس بھی اس کے اندر ایک یہ سمجھ لیں ایک ظلم ہے, یہ ایک لیٹ فیس بھی دیں. اور اگر وہ میسیجز کیا کہتے ہیں مسلسل میسیجز دیتے رہتے ہیں اور کوئی اس کو اگنور کرتا ہے تو باقاعدہ اس کے اندر ٹیلی فون. اور وزیر تعلیم بھی کوئی اسٹیپ کوئی اقدامات نہیں لے رہے, حکومت نے اس بارے میں کوئی اسٹیپ نہیں لیا. جیسا کہ پہلی جو ویبز آئی تھی اس کے اندر حکومت نے ایک اسٹیپ لیا تھا, چلیے جو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ یہ الیکٹرکسٹی کے اندر دوسرے معاملات کے اندر کمرشل ہے, تو ان کو اسکولز کو بھی کیا تھا. حکومت اس چیز کو دیکھے, اس کے اندر معاملات دوسری طرف جو ہے ہم جو ہے اپنے سیاسی معاملات میں رکھیں لگے ہوئے. جیسا پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو ابھی یہ وائرل ہے یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ 2022 کے اندر لاسٹ کے اندر ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے, 2023 تک یہ جو ایک انفارمیشن کے مطابق 2023 تک اس کو رہنا ہے, اور ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے, ہم نے اس کا سارا سسٹم بنانا ہے. اسکول کے اندر ہم اسکولوں کو کیسے چلائیں گے, کیسے اس کی SOPs کو فالو کریں گے, ایک سسٹم کے تحت چلیں گے. ہم ایک اسپیشل سسٹم بنائیں گے تو ہم چلیں گے, ورنہ آج وائٹ کالر جو غریبی میں آ گیا ہے تو اس کے بہت ہی
आगे जाके जो है बहुत ज़्यादा और वो हमें नजर भी आ रहे हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम्स ठीक आ है। सकते हैं। डॉक्टर वसीम, भारतीय वेरिएंट के हवाले से भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में भारतीय वेरिएंट जो है उसका पहला केस 2 दिन पहले हमने देखा पाकिस्तान में आ गया है। इस हवाले से क्या इतलात मौजूद हैं आपके पास? देखिए, भारतीय वेरिएंट का जो जिक्र है उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं कि इसके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स और भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है जो कि 71% है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है जो 20% है, इंग्लैंड का वेरिएंट हमारे यहाँ है, और जो इंडियन वेरिएंट है ये B.1.617.2 है जो इसको वेरिएंट का टिपिकली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो 2 दिन पहले ये रिपोर्ट किया है कि इंडिया से जो कुछ ऑफिशियल्स थे जो कि आए थे, उनमें से किसी में ये था कि एक खातून को ये चीज़ थी और वो आइसोलेट हुआ है, लेकिन उनको अल्लाह का शुक्र है कि क्वारंटीन कर दिया गया और वो क्वारंटीन में उनका मसला उधर सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चीज़ आ तो गई है डेफिनेटली यहाँ पे, लेकिन अभी तक इसको इतना ज़्यादा फैला नहीं है कि हम इस पर ज़्यादा जो है वो कर सकें जी। और बाकी ये वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैलता है जी। इस वेरिएंट का सबसे ज़्यादा मसला है, देखिए एक तो कोरोना का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि कोरोना जो है इसका R-factor 3 है कि ये हर डेली एक आदमी 3 आदमी को लगा रहा होता है और उससे फिर वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है। लेकिन ये जो वेरिएंट है ये और तेज़ी से फैलता है, तो ये इसका ये ख़ास चीज़ है जिसकी वजह से जिसको ये बीमारी होती है जो इंडियन वेरिएंट होती है तो वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एहतियात करनी होगी और हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर वसीम और इनके हमरा थे मेहताब चांदीवाला। SOPs को फॉलो करेंगे तो इस वबा को हम रोक सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।